बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, 2 दिन पहले एक प्रोग्राम किया था, वो सियासी हवाले से जो जिन्नों भूतों और जादू टोने की बातें चल रही थी, तो उस पर कुछ मेरे दोस्त अहबाब थे, उनसे कुछ बातचीत हुई, तो उसके हवाले से मैंने एक छोटा-सा प्रोग्राम किया। तो लेकिन वो प्रोग्राम करना तो मेरे लिए मसला बन गया, क्योंकि वो दोस्त अहबाब जो थे वो फिर आ गए, और उनमें से तो एक साहब जो नाराज़ थे कि ये तो तोहमत परस्ती है और साबित करो इनका वजूद। मैं अकीदे-वकीदे की बात नहीं मानता, उसकी तो तावील भी हो सकती है, मुझे साइंसी तौर पर साबित करो। तो भाई मैं साइंसी तौर पर कहाँ साबित कर सकता हूँ, ना मैं आलम हूँ, ना मैं साइंसदान हूँ, लेकिन उसकी बातों का जवाब देना भी ज़रूरी है। तो उसको मैंने दिया और मैंने कहा कि तुम मेरे प्रोग्राम सुनना। उसको मैंने मुख्तसर बात की। तो पहली बात तो ये है कि तावील गलत है। तावील असल में ये है कि वो कुछ मुफस्सिरीन ने सर सैयद के ज़माने में, बल्कि उनसे भी पहले सर सैयद ने, और उनसे भी पहले और बाद में भी कुछ लोगों ने, बड़े उलमा ने जिनमें बड़े-बड़े नाम आते हैं, ये तशरीह की कि कुरान में जहाँ-जहाँ जिन्नों का ज़िक्र आया, वो असल में एक कबायली और बदवी लोगों को जिन का नाम दिया गया है। यानी या माशरल जिन्न वल इंस जब कहा जाता है, तो वो उसमें इंसान तो वो हैं जो शहरों में रहते हैं, और जो बाहर रहते थे बादिया में, यानी जंगलों में, सहराओं में, कबीलों की शक्ल में, खैमों की शक्ल में, तो उनको जिन कहा गया है। इसका जवाब में एक पूरा प्रोग्राम करने का इरादा है, लेकिन एक मुख्तसर सी बात है कि कुरान पाक में है कि शैतान को खुदा ने आग से बनाया, और खुद शैतान ने अल्लाह ताला से कहा कि मैं इंसान को सजदा नहीं करूँगा, इसे तूने मिट्टी से बनाया है, और खलक़तनी मिन नार, यानी मुझे आग से बनाया है। खुदा ने ये भी कहा कि जो शैतान था ये जिनों में से था। इसका मतलब ये है कि शैतान इंसान से पहले बन चुका था, और वो जो जिन था यानी कि वो भी इंसान था। और अगर वो इंसान था तो फिर हज़रत आदम तो पहले इंसान ना हुए, यानी ये तावील ही गलत है। तो बहरहाल इसके बारे में जो साइंसी वजूद है, तो हजूर इसमें बात यह है कि साइंस की गिरफ्त में अभी कई बातें नहीं आई। मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ कि अब तक तमाम साइंसदानों का ये इत्तिफाक रहा है, तमाम कायनात एक ही मादे से बनी है, एक ही मैटर से बनी है, जो दरअसल एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। एलिमेंट से मुराद ये है कि एक ऐसा एटम जिसके अंदर एक ख़ास तादाद में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वगैरह दूसरे जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक ख़ास तादाद में हो, तो वो एक ख़ास एलिमेंट का एटम होता है। तो इनकी तादाद 118 है, जिनमें हाइड्रोजन से लेकर यूरेनियम तक ये सारी धातें और दूसरे मिनरल्स और कुछ गैसें वगैरह, तो ये कायनात सारी इन चीज़ों से बनी है। यानी ये कायनात के अल्फ़ाबेट है, इन अल्फ़ाबेट के मुरक्कबात से बेशुमार अनगिनत लाखों करोड़ों चीज़ें बनी, और उनसे कायनात बनी। सूरज, चाँद, सितारे, कहकशाएँ, क्वासार, और वो फटते हुए सूरज, डाइंग सन जिनको कहते हैं, और जिनकी फिर निबोले और वो सुपरनोवा, ये सारी चीज़ें, हर चीज़ गैस हो या ठोस चीज़ हो, हर चीज़ इसी मादे से बनी है। अब तक इस बात पर इत्तेफाक रहा है। अब तक से मुराद ये है कि आज से 30-40 साल पहले तक ये फैसला था तमाम का कि सारी कायनात एक मादे से बनी है। लेकिन फिर अचानक 40-50 साल पहले ये इंकिशाफ हुआ कि कायनात में एक और चीज़ भी पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं एंटी मैटर। और एंटी मैटर जब कोलाइड करता है इस मैटर से, तो मैटर फना हो जाता है। ये भी एक नई बात थी, क्योंकि इससे पहले साइंस कहती थी कि मैटर फना नहीं हो सकता, वो शक्ल बदल लेता है लेकिन फना नहीं होता। लेकिन अब पता चला कि वो मैटर फना भी हो सकता है। और ये जो एंटी मैटर है, ये क्या है? ये भी इन्हीं अल्फ़ाबेट से बना है, यानी हाइड्रोजन से लेकर यूरेनियम तक के जो अनासर हैं, इनसे बना है। ये एक बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की दरियाफ़त थी, जिसे हम लोग समझ नहीं सकते। हम तो सिर्फ साइंसदानों की बताई हुई बात पर एतबार कर सकते हैं, या कम से कम उसके खाके से कुछ थोड़ी सी हमें मानूसियत हो सकती है, कि जैसे हमें एटॉमिक मॉडल बनाकर दिखाया जाए तो हमें बात समझ में आ जाती है कि हाँ, ये उसका ऑर्बिट है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसके अंदर ये रोटेशन उनकी है, और इस तरह ये उन पर चार्ज है। लेकिन जिस तरह वो बात साइंस के साइंसदान या साइंस के तालिब इल्म समझ सकते हैं, हम आवाम उस तरह नहीं समझ सकते। तो ये एंटी मैटर क्या है, ये हम नहीं समझ सकते। इसी तरह फिर ये 2 अशरे पहले की बात है कि अब ये पता चला कि जनाब एक डार्क मैटर और डार्क एनर्जी भी है, और कायनात का जो मेजर हिस्सा है वो इसी से बना है। यानी ये जो हमें कायनात नज़र आती है, जो डिटेक्ट होती है मुख्तलिफ इनकी दूरबीनों से और मशीनों से और लेबार्ट्रियों से और जो सिग्नल से, वो तो बहुत एक कलील हिस्सा है मादे का। ज़्यादा कायनात जो है वो तो डार्क मैटर से बनी है। और डार्क मैटर या डार्क एनर्जी ये क्या चीज़ है? क्या ये भी इन्हीं एटम से बनी है? क्योंकि एटम जो होते हैं वो जब चेंज होते हैं तो उनकी शक्ल, वो उनसर की शक्ल बदल जाती है। मिसाल के तौर पर सोना जो है, 69 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया जाए तो वो पारा बन जाता है। सोना कई लाख रुपए का तोला आता है, पारा चंद 100 रुपए का तोला आ जाता है। दूसरे मानों में पारे में से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया जाए तो वो जो 100 रुपए का पारा है वो 10 लाख रुपए का सोना बन जाएगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन की कमी बेशी से धात पारे से सोना बन जाती है। इसीलिए जो पुराने ज़माने से कीमियागर लगे हुए हैं, वो गंधक, पारा और हड़ताल बरकी और सोना पता नहीं क्या क्या वो करते रहते हैं। तो दरअसल उनके पास भी यही इल्म था
کہ اس طرح کا عمل کریں گے، اس طرح وہ کٹھالی میٹ ڈالیں گے، اس میں اتنی گندک ڈالیں گے، گندک آملہ سالٹ ڈالیں گے اور فلاں چیز ڈالیں گے، فلاں چیز ڈالیں گے، تو وہ جو ہے وہ پارا جو ہے وہ سونا بن جائے گا، یا چاندی جو ہے وہ سونا بن جائے گا۔ یعنی بیسیکلی اس کے اندر بھی ایک حقیقی فارمولہ موجود تھا جو کہ قابل عمل نہیں ہے، کیونکہ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ الیکٹران اگر کم یا زیادہ کیے جائے تو ان میں اتنا زیادہ پیسہ لگتا ہے کہ وہ اصل سونے کی قیمت جو ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جنات سائنسدان نے ابھی تک لیبارٹری میں اس کا تجربہ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ کسی جن کو پکڑیں، اسے پنجرے میں بند کریں، پھر لیبارٹری میں لے جائیں، ابھی تک ایسا نہیں ہوا ہے۔ لیکن سائنسدانوں نے پادریوں کے ساتھ مل کر، پیرا نارمل ایکسپیریمنٹ کرنے والوں کے ساتھ مل کر بے شمار ہانٹڈ ہاؤسز یا ایسی پلیسز کا وزٹ کیا ہے، وہاں اسٹڈی کی ہے، وہاں راتیں صرف کی ہیں، اور اس کے بعد جو اپنے ریزلٹس تھے وہ پبلکلی انہوں نے شائع کیے ہیں، اور وہ رزلٹ یہ تھے کہ کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی وہاں موجود ہے جس کی ایکسپلینیشن نہیں کی جا سکتی، کوئی نہ کوئی اینٹیٹی موجود ہے جو آلات میں اپنا وجود شو کرتی ہے۔ تو حضور جنات ایسے مادے سے بنے ہوئے ہیں جو بہت لطیف ہے اور جو ہمیں نظر نہیں آ سکتا اور اس کو قابو میں نہیں کیا جا سکتا، لیکن آنے والے وقت میں سائنسدان ہو سکتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس مادے کی ساخت پر پہنچ جائیں کہ وہ کس طریقے سے بنا ہے۔ ویسے قرآن میں آیا کہ جنات آگ سے بنے ہیں، اور آگ سے بنے کا لفظ قابل غور ہے، آگ کے بنے ہوئے نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بعض علماء کا عقیدہ ہے کہ جنات آگ ہوتے ہیں۔ آگ نہیں ہوتے، ان عناصر سے یا ان اجزاء سے، چیزوں سے وہ بنے ہوتے ہیں جن سے آگ بنتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آگ کن چیزوں سے بنتی ہے کہ وہ جو شعلہ جب اٹھتا ہے تو اس میں سے گیس جو نکلتی ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے، نائٹروجن ہوتی ہے، آکسیجن ہوتی ہے، یا پھر کچھ ایسے مادے ہیں، ایسے عناصر ہیں جو دھماکوں سے پھٹ جاتے ہیں، جن کو آگ لگ جاتی ہے، اگنائٹ ہو جاتے ہیں، جیسے سلفر ہے، جیسے فاسفورس ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ آج تک کسی عالم کو پتہ نہیں کہ یہ جنات کس چیز کے بنے ہیں۔ نائٹروجن ہے، ان میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، فاسفورس ہے، سلفر ہے، کیا ہے۔ تو لیکن یہ طے ہے کہ یہ اسی طرح کے بخارات ہیں یا گیسیں ہیں جن سے ان کا وجود متشکل ہوتا ہے اور اس طرح ان کا وجود ہے۔ تو یہ اس کے جنات کے بارے میں کچھ غلط باتیں بھی اس مجلس میں بتائی گئیں کہ جنات، یہ بھی جو جنات کو مانتے ہیں ان کے اعتقادات بھی غلط ہیں۔ مثلا ایک صاحب کہنے لگے کہ جنات جو ہیں وہ شکل بدل سکتے ہیں، چاہے تو وہ آدمی بن جائیں، چاہے تو وہ گدھا بن جائیں، چاہے تو وہ بلی بن جائیں، چاہے تو کتا بن جائیں۔ لیکن جہاں تک میں نے کچھ علماء سے اور عاملوں سے اور کتابوں سے جو اسٹڈی کیا ہے اس کے مطابق یہ بات کلیئر ہے کہ جنات شکل نہیں بدل سکتے۔ جنات جس شکل میں ہوتے ہیں وہ اس شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، اور بہت کم عرصے کے لیے اور بہت ہی کم مواقع پر وہ خود کو ظاہر کرتے ہیں۔ زیادہ تر وہ اپنے آپ کو صرف اپنی حرکات سے ظاہر کرتے ہیں، اپنا وجود، ان کی شکل جو ہے 100 میں سے ایک آدمی کو بھی نظر نہیں آتی۔ یعنی یوں کہیے کہ 200 آدمی اگر ایسے جگہ پر جائیں تو ان 200 میں سے صرف ایک آدمی ایسا ہوگا جن کو جنات کسی نہ کسی شکل میں نظر آئے۔ جنات کی شکل انسان کی طرح سے بھی ہو سکتی ہے، اگر وہ انسان کی شکل کا ہے تو وہ انسان ہی کی شکل میں خود کو ظاہر کرے گا، اور وہ بھی چند سیکنڈ کے لیے۔ یہ جو آپ قصے سنتے ہیں نا کہ فلاں صاحب نے کہا کہ ایک جن میرا دوست تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، کئی سال کی دوستی کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ تو جن ہے، تو وہ یہ سفید جھوٹ ہے۔ جنات اس طرح دوستی کر کے ساتھ نہیں رہتے، نہ گھروں میں، نہ دفتروں میں، نہ بازاروں میں۔ وہ اپنا وجود ظاہر ہی نہیں کرتے، وہ اگر نظر آتے ہیں تو چند سیکنڈ کے لیے، اور وہ بھی کسی ایک آدمی کو نظر آتے ہیں۔ اس طرح نہیں کہ ایک مجمع کھڑا ہے اس کے سامنے آ کر جن کھڑا ہو گیا ہے۔ تو جس جن کی شکل انسان سے ملتی جلتی ہے وہ ہو انسان نہیں ہوتا، وہ 1-2 سیکنڈ میں آپ کو یہ بس اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں کوئی انسان کی طرح کی کوئی چیز کھڑی تھی، یا کوئی کتے یا بکری کی شکل کی کوئی چیز کھڑی تھی۔ اگر وہ چیز اس طرح تھی، جنات ہی تھی، تو وہ بکری کے شکل والا ہی جن تھا، یا وہ کتے کی شکل والا، کتے کی جسامت والا جن تھا، لیکن وہ بالکل ہو بہو کتا نہیں تھا، ہو بہو بکری نہیں تھا۔ چنانچہ یہ بھی غلط ہے کہ یہ جنات جو ہیں شکلیں بدل لیتے، جب چاہیں جس شکل میں آئیں وہ آ سکتے ہیں۔ جنات جس شکل میں ہیں اسی میں رہیں گے۔ ہاں ان کی جسم میں لچک ہو سکتی ہے۔ لچک سے مراد ہے کہ ایک فرض کیجئے ایک جن اگر 2 فٹ چوڑا ہے اور آپ نے ایک کھڑکی لگوائی ہوئی ہے جو 1 فٹ چوڑی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ 2 فٹ چوڑا جن خود کو سکیڑ کر 1 فٹ کے سوراخ میں سے نکل جائے، لیکن اگر وہ سوراخ 6 انچ کا ہے تو پھر وہ جن اس کھڑکی کے اندر سے نہیں آ سکتا۔ تو یہ عوامی توہمات ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ جن بڑے قادر ہوتے ہیں، جس کو چاہے مار دیں، جو بلڈنگ گرا دیں، یہ ساری افسانے ہیں۔ جنات میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ بلڈنگ گرا دیں، وہ تو کسی دیوار کو بھی نہیں گرا سکتے۔ ہاں اگر کوئی دیوار امتداد زمانہ سے اتنی زیادہ کمزور ہے
کہ ایک بچہ اس کے ساتھ ٹیک لگایا اور وہ گر جائے، تو ایسی دیوار کو جنات گرا سکتے ہیں۔ اگر جنات میں دیواریں اور مکان گرانے کی طاقت ہوتی تو پھر وہ انسانوں کا جینا دو بھر کر دیتے۔ وہ تو بیچارے اتنی ہی طاقت رکھتے ہیں جتنی ایک طاقتور جانور کے اندر ہو سکتی ہے۔ مثلاً ایک اچھا خاصا بکرا جتنی طاقت کا استعمال کر سکتا ہے اتنی طاقت اس میں ہوگی، اور یہ جنات جس کو چاہے مار دے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ کیونکہ آپ اپنے ملنے جلنے والوں سے پوچھیں جو یہ کہتے ہیں کہ جناب فلاں جگہ پر جنہوں نے ایک آدمی مار ڈالا، وہاں آپ جا کر پہنچے اور فرسٹ ہینڈ انفارمیشن لیں تو پتہ چلے گا کہ بات کچھ اور تھی، بات پہنچ کہاں گئی۔ ہاں، جادو کے ذریعے جو موکلات قابو میں کیے جاتے ہیں وہ بعض اوقات انسانوں کو مار ڈالتے ہیں، لیکن جنوں کی طرف سے انسانوں کو مارنے کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے کسی دنیا کے کسی ملک میں کہ فلاں جگہ پر جنوں نے ایک آدمی کو مار دیا۔ ہاں، جنات تنگ کر سکتے ہیں، پریشان کر سکتے ہیں، اور ان کو روکنے کے لیے آپ آسانی سے انتظام بھی کر سکتے ہیں۔ جنوں سے نجات پانا آسان ہے، مشکل ہے جادو سے نجات پانا، جادو کا معاملہ کچھ اور ہے۔ تو ناظرین، یہ میں نے ان صاحب کی اس بات کا جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ جنات کو سائنسی طور پر ثابت کرو، تو سائنسی طور پر یہ ثابت نہیں ہو سکا ہے کہ مادے کے علاوہ بھی کائنات میں کچھ اور قسم کے مادے بھی پائے جاتے ہیں، یہ ابھی پتہ چل رہا ہے۔ تو جنات بھی تو خدا کا ایک راز ہو سکتے ہیں، اور خدا کا راز جو ہے مثلا روح جو ہے خدا کا راز ہے۔ قرآن نے اس کو کہا ہے امر ربی، یعنی یہ رسول کی زبان سے کہ یہ میرے رب کا امر ہے۔ تو رب کا امر اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو تشریح کر کے سمجھایا نہیں جا سکتا، اور ہزاروں سالوں سے فلسفی اور حساس قسم کی سوچ رکھنے والے سوچتے آ رہے ہیں کہ یہ روح کیا چیز ہے، تو یہ راز نہیں کھل سکا، اور یہ راز تو وہ ہے جو قیامت تک نہیں کھل سکے گا، کیونکہ یہ امر ربی ہے۔ اسی طرح جنات یا اسی طرح کی دوسری مخلوقات کا جو وجود ہے، وہ اگر اس کو ہم امر ربی میں شامل نہ کریں تب بھی وہ کسی نہ کسی طرح سے سر ربی میں ضرور آ جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے مستقبل میں سائنسدان جنات کے وجود کے بارے میں کچھ نہ کچھ علم حاصل کر سکیں، لیکن کامل طور پر میرا اپنا ذاتی خیال ہے، مذہبی جو تجربے کی شکل ہوتی ہے جو ہزاروں سالوں سے ہم ایک تجربہ کر رہے ہیں، تو اس کی بنیاد پر مجھے لگتا ہے کہ یہ جنوں کا راز بھی راز ہی رہے گا، لیکن ان کا وجود دن بدن ثابت ہوتا جائے گا۔ اور جنوں کے بارے میں کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن فی الحال میں نے اپنے اس دوست کی اس عجیب و غریب بات کا جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ ثابت کرو۔ تو ناظرین، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔